بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، ہم آپ کو ہمارے چینل اسلامک سٹوریز وتھ معیز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یہاں آپ کو ہر روز بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، رمضان المبارک اللہ کے بنائے 12 مہینوں میں سے سب سے افضل مہینہ ہے اور رمضان المبارک کا سب سے افضل دن جمعہ ہے۔ ہماری زندگی میں ایک معمولی سے فنکشن کی ہم ہفتوں تیاری کرتے ہیں۔ مثلا اگر بھائی کی شادی ہو تو مہینوں ہم تیاری میں لگا دیتے ہیں، مگر وہ دن جو ہماری بخشش کی وجہ بن سکتا ہے ہم اسے ایسے ہی گزار دیتے ہیں۔ آئیے جمعے کے وہ تمام اعمال سیکھیں جو مرنے کے بعد ہمارے لیے انشاءاللہ فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ جمعے کے دن یا رات کو سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی 2 جمعوں کے درمیانی وقفے میں اس کے لیے نور ہی نور ہوگا۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعے کے روز سورہ کہف کی تلاوت کی، اس کے مقام سے لے کر خانہ کعبہ تک اس کے لیے سارا رستہ منور ہو جائے گا۔ اس روز کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے لیے سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اس میں ان کی وفات ہوئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن لوگ بے ہوش ہو کر گریں گے۔ چنانچہ اس دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جائے گا۔ راوی بیان کرتا ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ہڈیاں تو چور چور ہو چکی ہوں گی، پھر آپ پر ہمارا درود کس طرح پیش کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے پاکیزہ جسموں کو زمین پر حرام کر دیا ہے، یعنی مرنے کے بعد انبیاء کرام کے مبارک جسم ہر طرح کی کمی بیشی سے محفوظ و مامون رہتے ہیں۔ جمعے کے روز فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر کی تلاوت مسنون ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سورہ سجدہ 21ویں پارے میں ہے، اس کا نمبر 31 ہے، اس میں 3 رکوع اور 30 آیتیں ہیں، اور سورہ دہر جس کا دوسرا نام الانسان ہے، یہ 19ویں سپارے میں ہے، اس کا نمبر 74 اور 2 رکوع اور 31 آیتوں پر مشتمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز نماز فجر کی پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر یا الانسان تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ جمعہ کے روز جس قدر جلدی ممکن ہو نماز جمعہ کے لیے تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ جتنی جلدی جائیں گے اتنا ہی زیادہ ثواب پائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، جو سب سے پہلے اور اس کے بعد آنے والوں کو لکھتے رہتے ہیں۔ پہلی گھڑی میں آنے والے کا ثواب اس قدر ہے جیسے اس نے اللہ کی راہ میں اونٹ قربان کیا، دوسری گھڑی میں آنے والے کا ثواب اتنا ہے جیسے اس نے گائے کی قربانی دی، تیسری گھڑی میں آنے والے کا ثواب جیسے اس نے مینڈے کی قربانی دی، پھر جیسے مرغی کا صدقہ کیا، پھر جیسے انڈے کا صدقہ کیا۔ پھر جب امام منبر پر آ جاتا ہے تو فرشتے اپنے رجسٹر سمیٹ دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ جمعہ کے روز غسل کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے روز غسل کرو اور سر کو بھی دھو، خواہ تمہیں جنابت والا فرض غسل نہ بھی کرنا ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مبارک عہد میں اس روز شاید ہی کوئی غسل کے بارے میں کوتاہی کرتا ہو۔ خوشبو اور مسواک کا اہتمام کیجیے، کیونکہ یہ پسندیدہ اور مرغوب ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کا اہتمام کرتے تھے اور دوسروں کو بھی توجہ دلاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس دن کو مسلمانوں کے لیے عید قرار دیا ہے، چنانچہ تم میں سے جو کوئی جمعہ کے لیے آئے وہ نہا کر آئے، اگر خوشبو میسر ہو تو اس کا استعمال کر لے، اور تم مسواک کا ضرور اہتمام کیا کرو۔ مسواک سے مراد برش اور ٹوتھ پیسٹ قطن نہیں بلکہ کسی درخت کی جڑ یا شاخ ہے، مثلا کیکر یا نیم کی نرم شاخ جنگل، اندرائن یا تمہ بزبان پنجابی کی جڑ یا کسی بھی نرم اور ریشہ دار ٹہنی کی مسواک، بالخصوص پیلوں کی جڑ یا شاخ کی مسواک۔ طبی لحاظ سے بھی پیلوں کی مسواک زیادہ مفید ہے اور اس کی خوشبو بھی دل پذیر ہوتی ہے۔ واضح رہے کہ برش اور ٹوتھ پیسٹ کو علاج یا صفائی کی خاطر استعمال کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، البتہ یہ مسواک کا بدل نہیں بن سکتا، اور اگر اس کو ہر مسنون موقع پر استعمال کرنا شروع کر دیا جائے تو فائدے کی بجائے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ خوشبو اور مسواک کا مضمون دوسری مناسبتوں سے اگلی احادیث میں بھی آ رہا ہے۔ اجلے اور صاف ستھرے بلکہ اچھے سے اچھے میسر لباس کا انتخاب کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور اپنے سب سے عمدہ کپڑے پہنے اور اگر خوشبو دستیاب ہو تو اس کا بھی استعمال کیا، پھر جمعہ ادا کرنے آیا، لوگوں کی گردنوں کو بھی نہ پھلانگا، پھر جو ممکن ہوا نماز ادا کی، خطیب کی آمد سے لے کر نماز مکمل ہونے تک خاموشی اختیار کی، اس کا یہ عمل سابقہ جمعے سے لے کر اس جمعے تک کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ اور اگر جمعہ کے لیے خصوصی لباس کا انتخاب کر لیا جائے تو یہ مطلوب و محمود ہے، بشرطے کہ اس کے پاس گنجائش ہو۔ گھر سے مسجد کی طرف نکلتے وقت مسنون دعا ضرور پڑھے تاکہ ہر طرح کی مشکل اور پریشانی سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محفوظ رہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو یہ دعا ضرور پڑھتے، اللہ کے نام پر اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اے اللہ ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں کہ ہم پھسل جائیں یا گمراہ ہو جائیں، ہم خود کسی پر ظلم کریں یا کوئی ہم پر ظلم ڈھائے، ہم کسی کے ساتھ جہالت کا مظاہرہ کریں یا کوئی ہم پر جہالت آزمائے۔ نماز جمعہ کے لیے پرسکون اور پروقار طریقے سے جانا چاہیے، اور اگر پیدل چل کر جائیں تو مزید بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کھڑی ہو جائے تو دوڑتے ہوئے نہ آؤ بلکہ پرسکون طریقے سے چلتے ہوئے پہنچو۔ بعض روایات میں وقار کا لفظ بھی ہے، جس قدر نماز مل جائے وہ پڑھ لو اور جو چھوٹ جائے اسے مکمل کر لو۔ جمعۃ المبارک کے روز پیدل چل کر جانا تو اور بھی زیادہ کار ثواب ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت مسنون دعا کا اہتمام کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ ہر حال میں 2 رکعت نماز پڑھ کر بیٹھنا چاہیے، خواہ امام خطبہ دے رہا ہو۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سلیق الغطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تشریف لائے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز خطبہ دے رہے تھے۔ حضرت سلیق بیٹھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلیق اٹھو اور 2 رکعت نماز ادا کرو، بس ذرا مختصر پڑھنا۔ پھر فرمایا، جب کوئی جمعہ کے روز آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو وہ 2 رکعت ضرور پڑھے، بس ذرا مختصر کر لے۔ امام سے قریب تر ہو کر بیٹھنا چاہیے، اس طرح دوران خطبہ انسان متوجہ ہو کر بیٹھتا ہے اور بہتر طریقے سے خطبہ سمجھتا ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کی ادائیگی کے لیے پہنچو اور امام سے قریب ہو کر بیٹھو،
آدمی جتنا امام سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اسی اعتبار سے وہ جنت میں پیچھے رہ جاتا ہے، خواہ وہ بالآخر جنت میں داخل ہو ہی جائے۔ دوران خطبہ پوری توجہ اور دل جمی کے ساتھ امام کی طرف رخ کر کر بیٹھنا چاہیے اور کسی دوسری چیز کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عدی بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے منبر پر تشریف لے آتے تھے تو ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ دوران خطبہ اپنے جسم، کپڑے یا کسی دوسری چیز سے مشغلہ کرنا جمعہ کے ثواب کو ضائع کر دیتا ہے۔ نماز جمعہ کے بعد جگہ بدل کر 4 رکعت ادا کریں، چاہے چاروں مسجد میں ادا کریں یا 2 مسجد میں اور 2 گھر جا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے جو آدمی نماز جمعہ کے بعد نماز پڑھنا چاہے تو وہ 4 رکعت پڑھے، اور اگر کسی وجہ سے تمہیں جلدی ہو تو 2 رکعت مسجد میں پڑھ لو اور 2 واپس گھر جا کے پڑھ لو۔ تلاوت، ذکر، تعلیم دین یا دعا کے لیے مسجد میں بیٹھنا چاہیے تو کوئی حرج نہیں، البتہ گپ شپ یا محفل آرائی کے لیے مسجد میں بیٹھنا ناپسندیدہ کام ہے۔ مسجد سے باہر نکلتے وقت مسنون دعا کا اہتمام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اے اللہ، میں آپ سے آپ کا فضل مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنے کے لیے کسی وقت کی کوئی شرط یا قید نہیں، البتہ بعض وقت افضل اور قبولیت دعا کے لیے مناسب ہوتے ہیں۔ جمعہ کے روز عصر کے بعد سے مغرب تک کا وقت قبولیت دعا کا وقت ہے، جس کی تفصیل و دلیل پیچھے ہم دیکھ چکے ہیں۔ کوشش کریں کہ نماز عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت مسجد میں گزاریں، تلاوت کریں، ذکر کریں، علم حاصل کریں، دوسروں کو علم دیں، دعا کریں یا خاموش ہی بیٹھے رہیں۔ بہرحال یہ وقت اور یہ مقام افضل و اشرف ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کے ایک ایک پل سے فائدہ حاصل کرنے والا بنا دے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں کیونکہ یہ بہت افضل اور صدقہ جاریہ ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔